اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں انسان کی نیتوں کا بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال نہیں دیکھتا، تمہارا جسم نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں اخلاص سب سے بڑی شے ہے۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اصل معاملہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ کی رضا ہماری پہلی چاہت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہو شامل حال، تو اللہ نے قرآن کریم میں جو ریاکاری کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا، جو آج کی حدیث ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسند احمد بن حنبل کا نمبر ہے 8277۔ ایک روایت میں تو یوں کہا گیا کہ یہ وہ 3 آدمی ہیں جنہیں ابتداءً جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی سارے معاملات سے پہلے ایک بندے کو لایا جائے گا۔ رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ وہ جب پیش کیا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھے گا، یہ نعمتیں تجھے دی تھیں، وہ ساری نعمتوں کو پہچان کر اقرار کرے گا کہ ہاں مجھے یہ نعمتیں ملی تھیں۔ اب ہمیں بھی تو نعمتیں ملی ہیں، جتنا اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے شاید ہمارے پچھلے ادوار میں بادشاہوں کے پاس بھی وہ سہولیات نہ ہوں۔ اب جو ساری نعمتیں وہ جان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا؟ یہ ساری نعمتیں تیرے پاس تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ پہلا بندہ عرض کرے گا میں نے جہاد کیا تیرے راستے میں، قاتلت فیک حتی قتلت، میں نے اتنی لڑائی لڑی یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے پتہ جان اس لیے دی تھی، تو اس لیے جہاد پر نکلا تھا لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے قتال کیا، جہاد کیا، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فحسب علی وجہہ حتی القی فی النار، چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی، اللہ تعالیٰ اسے جتنی نعمتیں دی وہ ساری نعمتیں اسے دکھا کر فرمائے گا یہ نعمتیں تجھے ملی؟ وہ کہے گا ہاں یہ ساری نعمتیں میرے پاس، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، میں نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے، بڑی اچھی قرات کرتا ہے، تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ لوگوں نے کہا میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے تجھے کہا کہ قاری بہت اچھا ہے، قرات بہت اچھی کرتا ہے، بہت سارے معاملات لوگوں نے تیری تعریف بیان کی، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا بندہ، اسے اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، ہر قسم کے وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، ہر صنف کا مال اس کے پاس تھا، ہر قسم کا مال اسے میسر تھا، اسے لایا جائے گا، اسے بھی ساری نعمتیں دکھا کر پوچھا جائے گا تجھے بھی نعمتیں ملی تھیں؟ وہ کہے گا ہاں ملی ہیں۔ فرمایا کیا کیا؟
ما عملت فیہا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا، میں نے فلاں جگہ پر خرچ کیا، میں نے وہاں بھی خرچ کیا، میں فلاں کو دیا۔ اس کے تحت لکھتے ہیں میں نے کنویں کھدوائے، سبیلیں بنوائی، لوگوں کی شادیاں کروائیں، لوگوں کے ساتھ یہ کیا، راشن بانٹا، فلاں 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 فلاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ، تو نے یہ پتہ کام کیوں کیا تھا؟ تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، بڑی ان کی مدد کرتا ہے، بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑا خیرات کرتا ہے، لوگ کہیں تو جدھر سے گزرے لوگ کہیں یہ جا رہا ہے بڑا سخی آدمی ہے، یہ جا رہا ہے بڑا سخی۔ لوگوں نے تجھے کہا میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹو، جہنم میں ڈال دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑا کام کرنے والے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا دعویٰ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، اور صدقہ اور خیرات کرنے والا سخی۔ لیکن ان تینوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا کہ ان تینوں کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، دکھلاوے کے لیے تھا، ریاکاری کے لیے تھا۔ اللہ فرمائے گا جن کے لیے کرتے رہے ان سے اجر لے لو، جن کے لیے تم نے کیا ان سے جا کے بدلہ لو۔ تو ہاں آج ہم بھی یہ نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی صبح اٹھ کے آتے ہیں۔ میں وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی وہ حکایت بڑی اہم ہے، وہ اپنے ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا شیخ سعدی خود ہیں، کہ وہ نکلے نماز پڑھنے کے لیے، جب نماز پڑھ کے جانے لگے نا تو بیٹا چھوٹا تھا، کہنے لگا ابا جی ہم ان سے اچھے نہیں ہیں، یہ سارے سوئے پڑے ہیں اور ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے، یہ بھی اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے۔ جملے کا تھوڑا سا فرق ہے، تو نے اپنے آپ کو اچھا اس لیے کہا کہ تو نے عبادت کر لی، تجھے پتہ ہے کہ تیری وہ عبادت مقبول ہوئی ہے، اس میں خامی کوئی نہیں ہے، تو نے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کی یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی، تو بہتر تھا تو بھی سویا رہتا۔ تو میرے عزیزو بات یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں بعض ایسے ہیں نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض ایسے جو اللہ سے سودا کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بھی بیچ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کچھ نہیں ہے، لالچ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ کام کریں تو اللہ سے یہ توفیق ضرور مانگا کریں، یا اللہ ریاکاری سے بچانا، اعمال ضائع کرنے سے بچا۔ قرآن نے فرمایا نا اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو، تو وہ ایسے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نیکیاں ضائع کرتے ہو جتلا کر، تکلیف دے کر۔ تو یہ تینوں کام ایسے ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، شان والے، لیکن ضائع کیوں ہو گئے؟ یہ جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے ان لوگوں کو؟ کہ ان لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہوتا تو اللہ کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرماتا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اخلاص عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔